نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے اور دل میں نفرت کا ارادہ بھی پورا، اب یہ نفرت والے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ جب موبائل نماز میں کسی کا بچ جاتا ہے، اول تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں نماز میں موبائل نہ لے کے آئیں، جو لے آتے ہیں وہ سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ اب نمازی کا ایمان دیکھیے، ہم نے نیت باندھی، اب کسی ایک بندے کا موبائل بچ گیا۔ اب جس بندے کا موبائل نماز میں بچ گیا وہ تو شرمندہ ہو رہا ہے دل میں کہ یار یہ غلط ٹائم پہ اس کی گھنٹی بچ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ساتھ والوں کا ایمان کیسے ناپا جائے گا؟ اس کو تو شرمندگی ہو گئی، وہ تو چلو اللہ کے حضور پاس ہو گیا چاہے گھنٹی بچ گئی۔ ساتھ والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اس کا رگڑا پھیریں گے، سلام پھرنے کے بعد اسے بتائیں گے کہ تو مسجد میں موبائل تیرا بجا کیسے، آپ سوچئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بھائی کی دشمنی کا ارادہ بھی کر رہے ہیں۔ نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے اور دل میں نفرت کا ارادہ بھی پورا، اب یہ نفرت والے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ شریعت نے کہا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاعدہ تھا، کبھی کسی کام میں جلد بازی نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو بلال غائب ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اب بلال آئیں تکبیر کہیں تو رسول اللہ مصلی پر جائیں۔ پڑھیے کبھی بخاری اور مسلم کو اٹھا کے، لگاتار کئی دن تک حضرت بلال 5 منٹ لیٹ، کبھی 10 منٹ لیٹ، کبھی 15 منٹ لیٹ، کبھی 2-4 منٹ لیٹ، بعد میں آتے ہیں دوڑتے دوڑتے اور آتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں، تب جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بلال کہاں دیری ہو گئی۔ آج کل تو اگر امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے ہے جی، اور یا مؤذن 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو بس تو مسجد کمیٹی والے تو ایسے طوفان اٹھا لیں گے جیسے پتہ نہیں بہت بڑی کوئی حادثہ ہی ہو گیا، قیامت ہی آنے والی تھی 2-4 منٹ میں ہی، کہ بھی قیامت آنے سے پہلے پہلے نیت باندھ لیتے تو شاید بچ جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا، بلال آج کل کہاں لیٹ ہو جاتے ہو؟ سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر آپ تو جانتے ہو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو یہ فاطمۃ الزہرا چھوٹی سی تھیں، یہ میری خدمت کے دوران ہی بڑی ہوئیں اور میرے سامنے ہی ان کا نکاح ہوا، اب ان کے 2 بچے ہیں حسن و حسین، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پریشان ہو جاتی ہیں کام میں، صبح صبح جاتا ہوں تہجد پڑھ کے آواز دیتا ہوں کہ پردہ کر لیں، گھر کا سارا کام نپٹاتا ہوں تو بعض اوقات تھوڑی دیر ہو جاتی ہے واپس آتے آتے۔ شریعت نے اصول و ضوابط طے کیے ہیں۔ میاں صاحب یہ جو میں اس کو جھوٹ بولنے کی مشین کہتا ہوں، کس کو؟ موبائل کو، یہ جو جھوٹ بولنے کی مشین ہم نے رکھی ہے نا اپنے ہاتھ میں، اس کو آپ قابو میں رکھیں۔ سقراط بہت بڑا عالم دین تھا، اس کے سامنے ایک آ گیا جوگی ایک دن، اس نے سقراط کو دیکھتے ہی کہا، کہتا یار تیرے ہونٹ ایسے لگتا ہے جیسے تو جھوٹ بولنے والا ہے، جتنے چیلے تھے کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے، کہتا یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا یار تیرے سر کی بناوٹ ایسی لگتی جیسے تو بغاوت کرنے والا ہے، کہتا یار تیرے ہاتھ دیکھ کے ایسا لگتے ہیں جیسے یہ کسی ڈاکو کے ہاتھ ہوں۔ تو وہ ہنستے رہے، اس کو کچھ انعام دیا، چلے گئے۔ چیلوں نے کہا جناب آپ کی برائی بھی کرتا رہا۔ فرمایا نہیں، یہ جسم کی جو لب و لہجے ہیں، جسم کی جو شناخت اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق بتا رہا تھا کہ یہ ایسے ہونٹ تو فلاں کے ہوتے ہیں، ایسا سر فلاں کا ہوتا ہے، لیکن یہ میرے کمالات کو نہیں دیکھ سکا۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جھوٹ بولنے والی زبان اور ہونٹوں کو اپنے قابو میں کر کے نیکی کے رستے پر لگا دیا۔ یہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکا کہ یہ صحیح کہتا ہے کہ اس کا سر ایسا ہے کہ یہ بغاوت کر سکتا ہے، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کو رسول اللہ کا وفادار بنا دیا۔ یہ اس کمال کو نہیں دیکھ سکا کہ یہ ہاتھ واقعی اس ساخت کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ظلم کر سکتے تھے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو اتباع اور فرما برداری کرنے والے بنا دیا۔ تو یہ اگر مشین بنی گئی ہے فائدے کے لیے، تو اگر آپ چاہیں گے تو اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی مرضی ہے کہ اس سے اب صدقہ جاریہ کرنا ہے یا گناہ کرنے ہیں۔ دبا دب کوئی نما بندہ موبائل خرید لیتا ہے نا، ملٹی میڈیا آج کل آئے، وہ سوچتا ہے جتنے میسیج ہیں سارے عثمان بھائی کو بھیج دو، پتہ نہیں انہوں نے پڑھے ہوں گے کہ نہیں پڑھے ہوں گے۔
ایک میسیج، 2 میسیج، 4 میسیج، 500 میسیج ایک ایک بندہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تمام چیزیں شریعت کی روح سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کے اسٹیٹس کا بھی فائدہ ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اپنی من مرضی کے ساتھ چلائیں گے تو پہلے تو آپ کا نقصان ہے ذاتی طور پر، دنیا کا نقصان ہے، پھر آخرت کا نقصان ہے۔ یہ کھاتے بند نہیں ہونے والے ہیں، جو ناپاک کھاتے جو کئی لڑکے لڑکیاں بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، یہ کھاتے بند نہیں ہونے والے ہیں، قیامت والے دن وبال بن کے گلے میں لٹک جائیں گے۔ تو بالکل اس بات کو طے رکھیں کہ جدید ترین دور کی جو بھی چیزیں ہیں وہ شریعت سے باہر بالکل نہیں ہے۔ اگر موبائل بھی چلانا ہے تو سیکھیں شریعت نے موبائل چلانے کے لیے کیسے فرمایا۔ شریعت نے کہا کہ اگر موبائل چلانا ہے بلا وقت کسی کو فون نہ کیجئے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو رک جائیے، تھوڑی دیر بعد فون کیجئے۔ شریعت نے کہا کہ کسی کو ویڈیو کال کرنی ہے تو پہلے میسج کر کے پوچھیں کہ آپ سے ویڈیو کال ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے کہا کہ اسٹیٹس جو لگانا ہے اگر آپ دینی طور پر لگائیں گے تو آپ کی شناخت دینی ہوگی، بے ایمانی کے طور پر لگائیں گے، عیاشی کا لگائیں گے تو آپ کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ بری چیزیں شیئر کریں گے تو لوگوں کے دلوں کو نقصان پہنچے گا، آپ اچھی باتیں شیئر کریں گے تو آپ کے کھاتے کے اندر نیکی لکھی جائے گی۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ اپنی فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی مذہب کے خلاف لکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ شریعت نے کہا کہ اگر آپ فیس بک کے ذریعے لوگوں کو راحت پہنچانے کی بات کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ مصیبت تو سب کی جیب میں ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بچ کے اس کو دین کی طرف لگائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔